اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ So this is day 14th of رمضان کریم۔ آج ہم بات کریں گے پارہ نمبر 13 کے بارے میں۔ اگر اس پارے کا مرکزی پیغام سمجھیں تو یہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ کی قدرت، حق و باطل کا فرق اور دل کا سکون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا اختتام، وعدہ پورا ہو گیا۔ پارہ نمبر 13 کی ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی اپنے خوبصورت انجام تک پہنچتی ہے۔ وہ خواب جو بچپن میں دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، آج حقیقت بن گیا۔ والدین اور بھائی ان کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ بچپن کا دکھ، کنواں، جیل، تنہائی سب پیچھے رہ گیا، اور وہ کہتے ہیں بے شک میرا رب جو چاہتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو خواب اللہ دکھائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ دنیا کی حقیقت عارضی سایہ۔ پارہ نمبر 13 میں بار بار یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ بارش برستی ہے، زمین سرسبز ہو جاتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سب ہمیشہ رہے گا، لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے اصل زندگی آخرت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی چمک دھوکہ ہو سکتی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، صبر کی مثال۔ اس بارے میں ذکر ملتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سالوں نہیں صدیوں سمجھایا، مگر لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ کشتی بناتے وقت ہنستے تھے، طنز کرتے تھے، مگر جب طوفان آیا تو وہی کشتی نجات بن گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق پر قائم رہنے کے لیے لمبا صبر چاہیے۔ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں۔ پارہ نمبر 13 کی ایک بہت مشہور آیت ہمیں یاد دلاتی ہے دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ہم سکون ڈھونڈتے ہیں دولت میں، لوگوں میں، مقام میں، مگر حقیقی سکون اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے چینی کا علاج دنیا نہیں بلکہ اللہ کا ذکر ہے۔ حق اور باطل، جھاگ اور پانی۔ قرآن ایک خوبصورت مثال دیتا ہے۔ جب پانی بہتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ بھی آتی ہے۔ جھاگ شور کرتی ہے، نظر آتی ہے، مگر کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن پانی باقی رہتا ہے۔ اسی طرح باطل شور مچاتا ہے مگر مٹ جاتا ہے، حق خاموشی سے مگر مضبوطی سے باقی رہتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقتی شور سے دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ اصل طاقت حق میں ہوتی ہے۔ اگر ہم اس بارے کو سادہ انداز میں سمیٹیں تو اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے۔ صبر لمبا ہو سکتا ہے مگر ضائع نہیں ہوتا۔ دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، حق باقی رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ کنویں سے محل تک کا سفر، کشتی سے نجات تک کا سفر، سب ہمیں ایک ہی بات سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ رکھو۔ شاید آج تمہاری دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے، مگر کل وہ تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔